ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بات ہم سب کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ شیطان کا سب میں بڑا حربہ یعنی ہتھیار جس سے شیطان امت کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو نماز سے دور کر دے یا عبادت سے دور کر دے، یہ اس کے لیے اتنا اہم نہیں ہے۔ سب میں زیادہ اہم اس کے لیے یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ کروا دے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑا کرا دے، یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کرا دے، کیونکہ جب رشتہ داروں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ ہوتا ہے، دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے، اور رشتہ داروں میں بھی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان وہ پھوٹ کروا دے تو یہ اس کے لیے سب میں بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کو گمراہ کرنے میں آپس کا اختلاف اور آپس میں پھوٹ پیدا کرنا ہے۔ لہذا یہ ایسی چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنے اخلاق کو ایسا بنائے، یا یہ کہ وہ دیکھے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اس سے ناراض ہو جائے، یا کچھ معمولی سے فائدے کی خاطر وہ اپنے بھائی کو ناراض کر دے، بھائی کے دل میں وہ کینہ یا بغض پیدا کرنے کا اس کا کوئی معمولی سا بھی عمل اس کے بھائی کے یا اس کے دوست کے یا اس کے رشتہ داروں کے دل میں کینہ یا بغض پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کی طرف بہت زیادہ رہنمائی کی ہے کہ لوگ آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں، آپس میں محبت کو باقی رکھنا۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں رشتہ داری والی محبت، یا یہ کہ آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں ان آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے معاملات بہتر ہوں، دنیا کا معاملہ بہتر ہو جائے اور آخرت کے معاملات بہتر ہو جائیں، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا۔ لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہے تو تیسرے آدمی کو جا کر کے، تیسرے شخص کو جا کر کے ان کے درمیان اس پھوٹ کو اور اس رنجش کو اور اس اختلاف کو ختم کرنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ شریعت نے اس کی طرف بہت زیادہ رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی لوگ آپس میں کچھ بھی باتیں کریں، خیر کو پھیلانے کے لیے، بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے جو بھی باتیں کریں، لیکن اس میں سب سے بہترین بات کون سی ہو سکتی ہے؟ الا من امر بصدقۃ، جو صدقے کا حکم دے، لوگوں کی مدد کا حکم دے، اور معروف، یا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح اور سدھار کا کام کرے۔ لوگوں کے درمیان اگر پھوٹ ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، آپس میں کوئی رنجش ہے، تو کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دیکھتا ہے ایک شخص کہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کئی مرتبہ رشتہ دار اس چیز کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ ایک مومن کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھ کر کے کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان جو اختلاف اور رنجش ہے اس کو ختم کرے، ان کے درمیان جو پھوٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا گیا ہے جو کہ عربی زبان میں، عربی میں کس نے جملہ کہا جس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی خود نیک ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بنا رہا ہے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے نفس کی، جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے نفس کی اصلاح کر رہا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرتا ہے وہ دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ یہ چیز جان لیں کہ آپس میں جو اختلاف ہوتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اور حربہ ہے۔
جیسا کہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب شیطان کے پاس اس کے حواری اور اس کے دوسرے شاگرد جب اکٹھا ہوتے ہیں شام کے وقت اور کہتے ہیں، شیطان پوچھتا ہے تم نے آج کیا کیا؟ تو کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروا دیا، فلاں آدمی نے چوری کیا۔ تو شیطان کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ شراب پی لے۔ وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر وہ کہتا ہے، شیطان کہتا ہے، جو چھوٹے اس کے حواری مواری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کی شہوت کو اتنا بھڑکایا کہ اس نے زنا کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ لیکن جب ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دو میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف گویا لڑائی کراتا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی، تو شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ اب آگے چل کر کے پوری نسل کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے۔ یہ اختلاف آگے چل کر کے پوری نسل کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے۔ جس نے شراب پیا، جس نے چوری کیا، جس نے زنا کیا، اس کا گناہ وہی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین چاہے گا معاف بھی کر دے گا، اللہ سے توبہ کرے گا معاف بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی اس کے درمیان اس نے پھوٹ ڈال دیا، اب وہ اتنا لمبا چلنے والا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی اولاد ہوگی تو آگے جو آنے والی نسل ہے وہ پوری تباہی اور بربادی کی طرف، اور کئی سارے گناہ ان سے وہ شیطان آسانی سے کروا سکتا ہے۔ اسی لیے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، صلح کرانا، لوگوں کے درمیان آپسی اختلافات اور رنجش کو ختم کرنا، یہ ہماری پہلی کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو فلاں کا معاملہ ہے میں کیوں بیچ میں جاؤں۔ کئی مرتبہ آدمی ایک شخص کوشش کر رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے نا۔ گھروں میں جب معاملہ ہوتا ہے تو کبھی شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے بیچ میں مت بولو، یا بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم کو اپنے بھائیوں کے بیچ میں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سب میں زیادہ بہترین عمل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی ساری جگہوں پر کہا مختلف انداز میں، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے وصلح خیر، کہ صلح کرانا یہ سب میں بہترین چیز ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اے ایمان والو، جب تم میں سے دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کروا دو، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک وجوب کے درجے میں رکھا ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی آپس میں صلح کرائے، ان کی آپس میں اصلاح کروائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہمیں کئی سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود معمولی جو ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور جو آپ کے امتی ہے وہ ایک دو شخص ہیں، اور دو عام آدمیوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروایا کرتے تھے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصائم القائم، کیا میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو نفلی نمازیں پڑھنے اور نفلی روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ افضل یہ عبادت ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، اگر دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو جا کر کے ان کے درمیان صلح کرا دو، ان کے اختلافات کو ختم کر دو۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی فرض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ نفلی نمازیں ادا کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی لوگوں کی اصلاح کرانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آدمی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو لوگوں کی اصلاح کرانے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کروں، اس بات سے زیادہ مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، مطلب ایک مرتبہ حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے نکلنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔
آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کی فضیلت کو اگر اندازہ کریں کہ جو آدمی ایک مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کرے گا، اگر کچھ بھی نہ کرے تو کم سے کم 5 وقت کی نمازیں تو پڑھے گا. ایک وقت کی نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے. تو کتنا اجر اور ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کر کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا أَحَبُّ إِلَيَّ کہ میں مسجد نبوی میں ایک مہینے تک اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے نکلوں. اسی طرح سے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے نکلتا ہے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. ایک آدمی کی مالی طور پر مدد کر دینا یا کچھ مدد کرنا، اس سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، اور اکثر اختلاف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک تیسرا آدمی اسے جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ دونوں کے درمیان اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ تیسرا شخص بیٹھ کر کے بس دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کا ایک جملہ بھی ان کے اختلاف کو ختم کر سکتا ہے. اور یہی ایک جملہ کیا ہے؟ یہی ایک جملہ اس کو قیامت کے روز پل صراط پر اس کے قدموں کو جما دے گا. جیسا کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے یہاں تک کہ اسے مکمل کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کے قدموں کو جما دے گا جس دن سارے قدم پھسل جائیں گے. تو غور کریں کہ حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے میں سب میں بڑی ضرورت تو یہی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان اگر اختلاف اور پھوٹ ہے تو اس کو ختم کیا جائے. تو اس کی طرف شریعت نے بہت زیادہ رغبت دلائی ہے. سنن ابو داؤد کی جو روایت ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، صلح کروانا، یہ نفلی روزے اور نفلی قیام سے زیادہ افضل ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ فِي الْحَالِفَةُ کہ دو لوگوں کے درمیان اگر اختلاف اور پھوٹ ہو تو یہ ان کے دین کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے، یہ شیپ کر دینے والی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ شیپ کرنا کیا معنی ہے؟ یعنی پورا سر کو جس طرح سے مونڈ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالوں کو نہیں مونڈتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے. جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان تو وہ کبھی اس پر تہمت لگا رہا ہے، کبھی اس کی غیبت کر رہا ہے اور خود نماز بھی پڑھ رہا ہے، ساری عبادتیں انجام دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسری برائیاں جو کر رہا ہے وہ اس کی ساری عبادتوں کو ضائع اور برباد کر رہی ہے. اور کئی مرتبہ یہ چیز کیا ہے، اس کا اثر جو آدمی بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے اس تک بھی پہنچ جاتا ہے، اس تک بھی اس کا اثر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اختلاف اور رنجش کیا ہے ان لوگوں تک بھی آ جاتی ہے. تو اسی لیے اصلاح ذات البین یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہے، رنجش ہے یا بغض ہے یا آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور پوری کوشش ہونی چاہیے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کی آواز کو سنا. ایک آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا تھا اور دوسرا آدمی مہلت مانگ رہا تھا. تو اللہ کے اور وہ جو حق کا مطالبہ کر رہا تھا اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں موقع نہیں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور کہا کہ کون ہے جو اللہ پر بھلائی کے کام میں اللہ کے خلاف قسم کھا رہا ہے؟ یعنی بھلائی کا کام کرنے کے لیے قسم ہونی چاہیے، تم برائی کے کام میں اللہ کی قسم کھا رہے ہو. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسا چاہے ویسا ادا کرے، میں اب ان سے کچھ نہیں کہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ کیا ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا سبب بن گیا. ایسا ہی ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے تو ایک صحابی اپنے حق کا مطالبہ کر رہے تھے، مال کا مطالبہ کر رہے تھے، اور دوسرے صحابی اس میں کچھ کمی کا مطالبہ کر رہے تھے یا وقت کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم جب انہوں نے قسم کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا
اور کہا کہ تم اپنا حق تھوڑا کم کر دو، اور دوسرے سے کہا کہ تم جتنا جلد ادا کر سکتے ہو ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے دوڑتے تھے۔ مسجد قباء میں جو مسجد عمر بن عوف جو مسجد کے نام سے مشہور تھی مسجد قباء، وہاں پر صحابہ اکرام کی آپس میں لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے پر پتھر بازی کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پیچھے رہتے، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، کہاں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، وہاں صلح کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اخیر میں نماز میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو اہمیت دی۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ فرض نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز کو اپنی وقت پر ادا کرنا ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ابھی مکمل ہونے میں اگر 2 منٹ کا وقت باقی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا وقت لگے ہمیں پتا نہیں ہے، لہذا آپ ہی نماز پڑھا دیجیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے میں مشغول تھے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف یا رنجش یا کینہ کسی طرح کا موجود نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود واقعہ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور کہا ان ابنی ھذا سید، بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سردار کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت لے کر کے سردار بن جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ سرداری حکومت لے کر کے ہی حاصل ہو، کئی مرتبہ سرداری حکومت کو چھوڑ کر کے بھی حاصل ہوتی ہے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرانے کا وہ سبب بنے۔ اور آج ہم اگر اپنے گھروں کے معاملات کو دیکھیں تو اس کے بالکل الٹا نظر آتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر شوہر اور بیوی میں کوئی لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور بیٹی اگر فون کر کے گھر پہ تھوڑا سے بتا دے کہ اس طرح سے ہو گیا ہے، تو پورے گھر والے بیٹی کو لینے پہنچ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ معاملہ یہ ہو کہ صلح کی کوشش ہو، یا کہ کئی مرتبہ آدمی کے اندر ہی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے کہ وہ معمولی سی غلطی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچوں سے حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو ان کے درمیان اختلاف بڑھانے کی نہیں بلکہ صلح کرانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ان کے درمیان کیا رنجش ہے؟ کیونکہ کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بالکل ابتدا کا جب معاملہ ہوتا ہے شادی ہونے کے بعد، تو وہاں پر لڑکی کو مینج کرنے میں وقت لگتا ہے یا لڑکے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، تو وہاں پر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ماں باپ کیا کریں، سمجھائے، دونوں طرف سے سمجھایا جائے اور معاملے کو تھوڑا اور بڑھانے کی کوشش کی جائے تاکہ کیا ہے دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرائی نہیں جاتی ہے، نہ سمجھانے کی، بلکہ پہلے ہی اختلاف کو پیدا کر دیا جاتا ہے، اور یہ چیز کیا ہے، یہ سب میں بڑا جرم ہوتا ہے، اور سب میں بڑی ایسی چیز ہے جو آج معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تھی کہ دونوں میں لڑائی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، شوہر کہاں ہے، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت
اور بھائی کے رشتے کو بتانے کی کوشش کی کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، تاکہ تھوڑا اور ان کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اس جملے کو کہہ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور کسی بات پر لڑ کر کے وہ مسجد میں گئے ہوئے، اور وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگوایا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ دیکھو وہ کہاں پر موجود ہے۔ وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ وہ کپڑا اتار کر کے سوئے ہوئے تھے، کرتا وغیرہ اتار کر کے، تو آپ ان کی پیٹھ پر مٹیاں لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں مطلب تھوڑا ان کو اور ان کو بھی نرم کرنے کے لیے کہا کہ تم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سمجھانے کے لیے پہلے ایسا جملہ استعمال کیا کہ ان کا دل نرم ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے، ہمارے گھروں میں اگر اختلاف ختم ہو، تو اختلاف اگر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اسے پورے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ کس انداز میں ختم کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس مسئلے کو ہی اٹھایا جائے جس مسئلے کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے، کسی اور انداز سے آپ اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ اصلاح کرنے نکلتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اہم باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سب میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری نیت اصلاح کی ہونی چاہیے۔ کئی مرتبہ لوگ چاہتے تو ہیں لیکن ان کی نیت اصلاح سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے میں اس کو جانوں، یا دونوں کے اندر کیا کمزوری ہے یا دونوں کے اندر کیا عیب ہے میں اس کو جانوں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر اور ثواب ملے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان، ہمارا معاشرہ بہتر بنے، تو اس کے لیے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری نیت اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ہو۔ نیت کا خالص ہونا یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ دوسری چیز کہ دونوں کی رازداری، اگر آپ دو لوگوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی رازداری کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اگر کسی کے بارے میں کچھ پتا چل گیا تو آپ اور لوگوں سے بتاتے پھرے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا، فلاں کے ساتھ، جیسے کہ عام طور سے جو اصلاح کرنے نکلتے ہیں ان کے درمیان یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ فلاں کے پاس میں گیا تھا، اس کے ساتھ ایسا، اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ چیزیں ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، سارے عیوب کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اصلاح کے اندر ایک جائز چیز آپ دیکھیں کہ شریعت نے جھوٹ کو ہمیشہ ناجائز رکھا ہے۔ جھوٹ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، لیکن اصلاح کے لیے اور اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کہنا بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر جھوٹ کہنے کی اجازت دی ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر جھوٹ کہنے کی اجازت دی ہو سوائے 3 موقعوں کی۔ ایک لڑائی میں دشمن اگر سامنے ہے تو اس کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ حملہ کرے اس سے پہلے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں، اس معاملے میں ایک لڑائی کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، اس اعتبار سے جھوٹ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا، میاں شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جھوٹ کہہ سکتی ہے، اور یہ بھی اصلاح کے زمرے میں داخل ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیوی کسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر اسے ابھی پورا نہیں کر سکتا ہے تو کچھ ایسا جملہ کہہ دے، یا تو وہ جھوٹ، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ ہو، تو یا یہ کہ کبھی کوئی اور ایسی چیز ہو کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس جملے کو کہنے سے بات بڑھ سکتی ہے تو بیوی کیا ہے کوئی اور جملہ کہہ دے، جھوٹ کہہ دے، تو کیا ہے تاکہ اختلافات کم ہو اور دونوں کے درمیان کوئی پھوٹ یا اختلاف نہ ہو۔ اسی طرح سے تیسرا جو جھوٹ کہنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے مقصد سے جھوٹ کہتا ہے۔ اگر وہ صلح کرانے کے مقصد سے جھوٹ کہتا ہے یا اگر غیبت بھی کرتا ہے کہ یہاں جا کر کے کچھ اور کہے وہاں جا کر کے کچھ اور کہے، کہ اس آدمی نے ارادہ نہیں ظاہر کیا کہ مجھے اس سے دوستی کرنا ہے،
یا مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے، لیکن کچھ ایسا جملہ جا کر کہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ فلاں آدمی نے تم سے یہ جملہ کہا تھا، فلاں شخص نے یا تمہارے بھائی نے، اگر دو بھائیوں کا معاملہ ہو کہ تمہارے بھائی نے تم سے یہ جملہ کہا اور اس کو اس بات پر پچھتاوا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے جملہ کہا جا سکتا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اس کی طرف مائل ہو اور دونوں کے درمیان پھر الفت اور محبت بڑھ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اصلاح کے مقصد سے، دو لوگوں کو جوڑنے کے مقصد سے جھوٹ کہا گیا ہے تو پھر یہ جھوٹ نہیں لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو اختلافات کا سبب بنتے ہیں ان سے پہلے ہی ہم بچ جائیں۔ کئی مرتبہ اختلاف کا سبب کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ أُزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں لالچ بھر دی گئی ہے۔ کئی مرتبہ آدمی معمولی سے مال کی لالچ میں یا ایک جگہ کی لالچ میں، اور وہ جانتے ہوئے کہ اس پر اس کا حق نہیں ہے، ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ لالچ لوگوں کے دل میں بھر دی گئی ہے، تو لوگوں کے حقوق کو، اپنے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرا کس مال پر کتنا حق ہے، اور اس لالچ اور بخیلی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ سب میں بڑا سبب ہوتا ہے جو عام طور سے دو بھائیوں میں اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ دوستوں میں جو اختلاف کا سبب بنتا ہے وہ استہزاء یعنی بلا وجہ مذاق اڑانا۔ کئی مرتبہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق میں باتیں کرتے ہیں، اور یہ مذاق اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر آخری مرحلہ اس کا لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا كان المزاح في اول الكلام كان آخره الشتم واللطام، کہ اگر بات کی شروعات مذاق سے ہو، جیسے دوست ہوتے آپس میں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گالی گلوچ اور جھگڑے پر وہ مجلس جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ لہذا استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو کمتر سمجھنا، نیچا سمجھنا، ایک مومن کی شان نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سختی سے منع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، امید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے استہزاء اور مذاق اڑانا، جو لوگوں میں اختلاف کو بڑھاتا ہے۔ اور گھروں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں حقوق کو ادا نہ کرنا، حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ سب میں بڑا سبب ہوتا ہے جو آپس میں رنجش اور اختلافات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ہم صرف بات کریں اگر شوہر اور بیوی کی، تو اگر شوہر اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو بیوی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے شوہر کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر بیوی نہیں ادا کر رہی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر اس پر اتفاق ختم کر دے یا اس کے حقوق کو ادا نہ کرے، بلکہ شوہر سے اس کے حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی تم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو یہی چیز اگر ہم جان لیں کہ ہمارے اوپر شریعت نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اگر ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو خود بخود کیا ہے سارے اختلافات گھروں کے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کیا اسی طرح سے شہوت اور اسی طرح سے اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو کئی مرتبہ اس کی بنیاد پر گھروں میں اختلاف جنم لیتے ہیں۔ اور اگر ہم اس پر کنٹرول رکھیں اور شریعت کی رہنمائی میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں یا ان چیزوں کو اپنے گھروں میں داخل کریں تو پھر کیا ہے آسانی سے ہمارے گھروں سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اختلافات کو ختم کرنا کیوں زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے گھروں سے اختلافات کو یا آپسی جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں ان میں جو اختلاف ہوتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں محبت اور الفت قائم کرے۔ اللہ رب العالمین تمام مومنین اور مومنات کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہے جو پریشان ہے ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو کسی طرح کے قرض اور صعوبت میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین ان کے معاملات کو آسان فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید۔